السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اگنور کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مفتی سلمان ازہری صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ 29 جولائی گجرات احمد آباد ہائی کورٹ میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے معاملے میں اور پاسا ایکٹ کے معاملے میں سنوائی نہیں ہوئی، صاف طور پر انکار کر دیا گیا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے عالم دین، ہم لوگوں کا رہنما ہے، ہمارے اکابرین ہیں، اتنے بڑے عالم دین تقریباً 6 مہینہ سے جیل کے اندر ہے اور ہم اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کی ذات وہ ذات ہے، وہ کس طریقے سے کام کو انجام دیتے تھے، میرے پیارے آقا سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ پہلے 2 سے 2.5 منٹ کی حضرت کی تقریر کو سماعت کریں، اس کے بعد پھر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلے تقریر کو سن لیتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہاری مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے۔ خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا، جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں۔ 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو، تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ بھاٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائے تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے۔ کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں، تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی؟ اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا، اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول۔ کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا۔ 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا۔ اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا، یہ میرا میسج یاد رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر بہ نہ رسیدی تمام بھول حدیث۔ اے بندے، تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا، اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ سنے کہ نہیں دوستو، اگر آپ دل سے سنے ہوں گے تو یقیناً آنکھ سے آنسو چھلک گئے ہوں گے۔ ایک وقت وہ وقت تھا کہ نرسن آنند میرے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور نپور شرما میرے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس ٹائم ہمارے بڑے بڑے علماء کرام خاموش تھے، کوئی خانقاہ سے آواز نہیں اٹھی تھی۔ اس وقت بھی تنہا حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب ناموس رسالت پر لبیک کہتے ہوئے نرسندھ آنند کو چیلنج کیا، دم ہے تو آؤ آگ میں کودکتے ہیں، جس کا مذہب صحیح ہوگا وہ سلامت رہے گا اور جس کا مذہب جھوٹا ہوگا وہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ سب بھول گئے ہیں آپ؟ دوستو،
मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक बड़े आलिम दीन हैं और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं कि नामूस रिसालत के खातिर किसी भी हद को पार करना पड़े हजरत पार कर लेंगे, लेकिन मेरे प्यारे आका की शान में कोई गुस्ताखी करे ये हजरत को बर्दाश्त नहीं होगा। ये शान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख लिए हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। यकीनन दुआ में वो ताकत है, वो असर है कि बिगड़ी हुई तकदीर पलट जाती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कोशिश भी करना है। मन जद्दा वो जदा, जिसने कोशिश किया उसने पाया। हमें और आपको चाहिए कि फिर से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में आवाज़ बुलंद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अपने उलमाए किराम की मोहब्बत बाकी रहे। हज़रत अल्लामा उस्मान गनी साहब के जैसे हज़रत को भी भूला ना दें, बल्कि याद रखें और आवाज़ को बुलंद करें। मुझे बोलने में समझाने में कमी बेशी हुई हो तो आप ज़रूर मेरी इस्लाह करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।